اسی طرح عزیز طلبہ، نمازیں پڑھنے کا، صدقہ خیرات کرنے کا اور دیگر حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا اور کام کرنے کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہے جب تک ہماری کمائی حلال کی نہیں ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ زیادہ بارشوں کی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی، آپ نے دیکھا ہوگی، وہ منہدم ہو گئی تھی، بیٹھ گئی تھی۔ چنانچہ اہل قریش نے، اہل مکہ نے پروگرام بنایا کہ اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔ وہ تعمیر کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جو خالص ترین پیسہ تھا نا ان کے پاس، وہ اس پہ لگایا گیا۔ اب اس کی جو عمارت تھی، ایک کمرہ تھا، آپ نے دیکھا ہی ہے، اندر سے بھی دکھاتے ہیں، لیکن اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ساری جگہ کو کور کیا جا سکے۔ چنانچہ اہل قریش نے کچھ جگہ رکھ دی کہ اس کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے اس چیز کا کتنا خیال رکھا کہ ہم حرام چیز نہیں لگائیں گے۔ اب ہمارے ہاں دیکھنے میں آیا کمائیاں کیسی ہیں، بندہ عمرے پہ جا رہا ہے، روزے سارے وہاں رکھے جا رہے ہیں، حج پہ حج ہو رہے ہیں، تو اس کے ارننگ کو دیکھا جائے تو وہ بڑی 2 نمبر کی ہے۔ لوگوں کا گلا کاٹ کے وہ پیسے کماتا ہے، بعد میں حج کر کے آتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عزیز طلبہ، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس بندے کے لیے نا جہنم کی آگ اچھی ہے جس کا جسم حرام مال سے بنا ہو۔ اور اسی طرح جو بندہ حرام کھا لیتا ہے نا، اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سمجھتے کہ نہیں؟ تو حرام جو ہے نا، اس کو بڑا کنڈیمڈ کیا گیا ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز بھی جو ہے نا، اگر کسی کی ہے اس پہ ہمارا حق نہیں ہے۔ تو یہاں پر تو وہ کام ہو رہے ہیں، وہ 2 نمبریاں ہو رہی ہیں کہ ہم اس کو حیران ہوتے ہیں کہ اس قدر ہمارے سوسائٹی میں 2 نمبری ہے کہ اس کو نا کیسے اس کی شیپ تبدیل کر کے، کیسے 2 نمبریاں کر کے پیسہ حاصل کیا جاتا ہے۔ ہر چیز ڈاؤٹ فل ہے، ہر معاملہ خراب ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ معاشرے کو خراب کر رہی ہیں، جس سے جو ہے نا دل سخت ہو گئے ہیں، دل سخت ہو گئے ہیں۔ جب بندہ حرام کماتا ہے تو اس کا آٹومیٹکلی دل سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسرے سے محبت نہیں کرتا، بس اس کے لیے نا چھری کو تیز کرتا رہتا ہے۔